السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ فیک خبروں اور جھوٹی خبروں کے خلاف آپ نے پھیلانے والوں کو جو ہے ان کو آئینہ دکھانا ہے اور ایسے جھوٹے خبریں پھیلانے والوں کے چینل بھی انسبسکرائب کرنے ہیں. میں نہیں کہتا میرا چینل سبسکرائب کریں لیکن ان کو ضرور انسبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہرحال ہم جو خبر دیتے ہیں پوری ذمہ داری سے اور اس کا پیرا بھی دیتے ہیں. اور خبروں کی مشین جو ہے وہ آج پھر میرے ساتھ ہیں اور جناب حماد حسن صاحب کافی عرصے سے غائب تھے، بڑی مشکل سے بازیاب کیا ان کو. تو چلتے ہیں ان کے پاس کیا خبریں ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے. اور ایک خبر میرے پاس بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کی کابینہ جو ہے اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. تو جناب حماد حسن صاحب، یہاں تو آپ ہنس رہے ہیں لیکن جب آپ کا ولاگ دیکھتے ہیں تو آپ بڑے غصے میں ہوتے ہیں. کیا بات ہے، غصے میں کیوں ہیں یار؟ یار اسی غصے پہ مجھے کل پشاور میں بھی سارے دوستوں نے ڈانٹا. ہاں آج مطیع اللہ جان اور عدیل سرفراز نے بھی میری اچھی خاصی کلاس لے لی. ہاں جو غیر صحافی دوست تھے انہوں نے بھی بہت ڈانٹا. تو بس میرے خیال میں بس یہی یہاں تک کافی ہے. ہاں. کہتے ہیں کہ تو اس لیے غصے میں تھے. کس لیول پر آ رہے ہو تو بس ٹھیک ہے بس. ہاں پھر کیا کہا آپ نے؟ آپ کا ڈیفینس کیا تھا؟ وہ تو سارے غصہ کر رہے تھے. آپ وٹ واز یور تو جو ڈیفینس؟ مجھے ڈانٹ رہے تھے وہ میرے بہت قریبی دوست تھے نا، دل کے بہت قریب ہے. تو میں نے کیا کہنا تھا ان کے سامنے؟ اچھا، ہنس رہی ہوں گے آپ. بس ہنس پڑا. تو جناب جو میری خبر ہے اس خبر کے مطابق کل شام 5:30 بجے آپ ایک جگہ دیکھے گئے. مجھے معلوم ہے کہ یہ خبر آپ کو کس نے دی. میں سمجھ گیا کہ یہ خبر آپ کو کس نے دی. پشاور سے آپ کو خبر ملی کیونکہ اس ٹائم میں ادھر تھا. تو وہ غالب نے کہا تھا نا کہ پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. تو اس گیٹ کو ہم دونوں نے ایک ساتھ وہ نکلے جنہوں نے مجھے بلایا تھا ریسیو کرنے کے لیے. بس بلایا تھا کھانے پہ کہ آ جائیں ہمارے ساتھ، ایک دو نوالے کھا لے. تو میں ادھر جا رہا تھا اور جو آپ کے دوست تھے جنہوں نے میری خبر آپ کو دی وہ اس وقت نکل رہے تھے. تو بس ہم نے دعا سلام کیا گیٹ میں. تو کیا پشاور سے کیا خبریں ہیں؟ پشاور حکومت میں کیا چل رہا ہے؟ کیا پھر آپ کے جو ہیں وہ ذرائع نے کیا کیا خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں؟ چل کیا رہا ہے پشاور میں؟ جو خبریں میں آپ کو بہت پہلے دے چکا تھا نا، اور پھر میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کچھ خبریں دی اور آج بھی دی ہے. تو بہو وہی ہو رہا ہے. میں نے آپ سے بہت پہلے قیوم صاحب کہا تھا کہ خیبر پختونخوا پر عمران خان کی گرفت 50% بھی نہیں ہے. صحیح. اور نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہے تو نہیں ہے. بیوروکریٹس کی ایک لسٹ بنی تھی پوسٹنگ ٹرانسفرز کی، اور میری اطلاع کے مطابق عمران خان نے اس کا اپروول دیا تھا. اچھا. تو جب وہ لسٹ بشمول وہ شہاب کیا؟ نہیں، شہاب اس میں نہیں تھا کہ شہاب بہت متنازع ہو گیا. اب بہت مشکل ہے. گو کہ علی امین کچھ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو لائے جائے چیف سیکرٹری. ویسے نہیں آئے گا، ریسٹ ایشور. ہاں وہ میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا یہاں پہ. لیکن کچھ اور بیوروکریٹس تھے، سیکرٹریز، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز. تو عمران خان نے باقاعدہ میری اطلاع کے مطابق وہ جو اس طرح وہ بعض اوقات اینکیں پہنتا ہے نا، تو اینکیں پہن کے اس لسٹ کو دیکھا تھا. اچھا. اور اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے بارے میں پوچھا بھی، اور جب انہیں بتایا گیا، بریف کیا گیا، تو انہوں نے اس کی اپروول دے دی اس لسٹ کی. اور وہ لسٹ گنڈاپور صاحب نے اپنی اسکارٹ کے جیب میں ڈالا. دائیں والی یا بائیں والی؟ تو انہوں نے وہ لسٹ اپنی جیب میں ڈالی اور پشاور چلے گئے. اور دوسرے دن اس لسٹ میں تبدیلیاں ہو چکی تھی. تبدیلی آ گئی تھی. اور یہ تبدیلی کس نے کی؟ لسٹ تبدیل ہو چکی تھی. اور یہ تبدیلی کس نے کی؟ یہ
آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. تو پتہ نہیں کہ گنڈا پور صاحب نے وہ لسٹ کس کو دکھائی, اس میں تبدیلی کون لایا, لیکن بہرحال لسٹ میں تبدیلیاں. نہیں تو یہ لسٹ جو ہے یہ وہ جو جس کو یہ افطار پارٹی کا نام دے رہے ہیں, تو شاید افطاریوں نے اس لسٹ کو تبدیل کیا ہو. تو عمران خان نے جس لسٹ کا اپروول دیا تھا تو شاید اس اپروول کے بعد بڑا اپروول گنڈا پور صاحب نے لینا تھا, اور وہ لسٹ رات کے کسی پہر دکھائی گئی, اور صبح گنڈا پور صاحب کے پاس لسٹ پہنچی تو اس لسٹ میں تبدیلی آ چکی تھی, سرخ دائرے لگ چکے تھے, اس میں کچھ نام تبدیل ہو گئے. اچھا, بہرحال ایسا ہوا. اور قیوم صاحب کون سے اہم شعبے تھے جہاں پہ نام تبدیل ہوئے؟ وہ کچھ منسٹریز تھی, اور اسی لیے میں آگے چل کر اس کا وہ بتاتا ہوں آپ کو. اس میں کچھ منسٹریز کے سیکٹریز کے نام تھے, اور اس کے بعد وہ جن گروپوں نے وزارتوں پر قبضہ کیا تھا نا, ایک تناؤ پھر سے پیدا ہو گئی. اور وہ تناؤ اس لیے پیدا ہو گئی کہ ان کے اپنے اپنے لوگ تھے کہ بھائی یہ میرا سیکٹری لگے گا, اور میرا بھائی یا میرا بیٹا یا میرے گروپ کا بندہ منسٹر ہوگا, اور سیکٹری میں اپنا لے آؤں گا, اور پھر اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن سیکٹریز بہت تگڑے افسر لائے گئے, یعنی جو دبیں گے نہیں ان سے. اور گو کہ یہ کم سطح پہ یہ پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئے, لیکن ایک سلسلہ چل پڑا ہے. یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کچھ دن پہلے ہوئے, اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ آگے چلے گا. تو جب انہوں نے سمل کیا نا کہ بھئی ہمارے سیکٹریز تو نہیں آ رہی ہے, تو کوئی اور آ رہے ہیں, اور وہ تو ہماری بات نہیں مانیں گے غلط, تو پھر سے ایک ٹینشن پیدا ہو گئی, کریٹ ہو گئی. اور صوبائی کابینہ میں, اور امکان ہے کہ صوبائی کابینہ میں پھر تبدیلی آ جائے گی. یعنی ابھی 1 مہینہ پہلے کابینہ بنا ہے, لیکن اس میں پھر تبدیلیوں کا امکان ہے. اس دوران کچھ ایک اور گروپ بھی سامنے آ گیا. پہلا گروپ تو اسد کیسر گروپ تھا, عمر ایوب گروپ تھا, شاہرام ترکائی اور عاطف خان گروپ تھا, شہریار افریدی اور شیر افضل گروپ تھا, گنڈا پور صاحب کا اپنا گروپ تھا جس میں خلیق الرحمان اور یہ لوگ. خلیق الرحمان یہ نوشہرہ چراٹ سے منتخب ہوئے ہیں, پہلے بھی ایکسائز کے وزیر رہے تھے, اس بار بھی. اور جب یہ ایکسائز کے وزیر بنے تھے اور پرویز خٹک چلے گئے چونکہ اس کے علاقے سے تھے, اور محمود خان آئے تو محمود خان نے ان سے وزارت واپس لے لی تھی اور ان کو ایڈوائزر رکھا تھا. لیکن یہ چونکہ گنڈا پور کے قریبی دوست تھے اس کے گروپ کے, تو گنڈا پور جیسے ہی چیف منسٹر بنے تو انہوں نے پھر سے خلیق الرحمان کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی وزارت دے دی, یعنی یہ دکھا دیا کہ آپ نے واپس لی تھی تو میں نے پھر سے دے دی. تو گنڈا پور کا ایک الگ گروپ ہے. اب ایک اور گروپ بھی عمران خان صاحب کا گروپ کدھر ہے؟ میں بتاتا ہوں سر, ٹھہرے آپ بہت جلد بازی کرتے ہیں نا, آپ بڑے مزے لے کے تو میں پھر آپ گلے کرتے ہیں کہ ہاتھ نہیں آتے تو ہاتھ آ جاؤ, تھوڑا سا مجھے موقع دے. اچھا قیوم صاحب, یہ سارے گروپس تھے اور انہوں نے بیلنس کیا ہوا تھا, لیکن اسمبلی کے اندر ایک اور گروپ نمودار ہو گیا. اور پتہ ہے وہ گروپ, اس گروپ کا نام کیا ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے عمران خان گروپ. اچھا. اور اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ نارتھ پختونخوا سے ہے. نارتھ پختونخوا یہ جو جی ٹی روڈ ہے نا, جب پشاور کی طرف آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں تو اس سے رائٹ سائڈ پہ سوابی تو نارتھ میں نہیں آتا, یہ بالکل اسے آپ سینٹر کہہ سکتے ہیں, اسلام آباد کو نزدیک پڑتا ہے. لیکن نوشہرہ سوابی یہ مردان اضلاع, لیکن مردان سے پیچھے بنیر, لوئر دیر, اپر دیر, ملاکنڈ, چترال, سوات, شانگلہ, یہ سارا جو ہے یہ نارتھ ہے. تو اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ نارتھ سے ہے ممبران کی, یہ جو عمران خان گروپ سامنے آ رہا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے, دیر کو کوئی وزارت نہیں دی گئی تھی. اور جب خواتین ریزرو سیٹ پہ آنے لگی تو عائشہ بانو کو بھی ٹکٹ ملا. یہ ان کا تعلق ساؤتھ سے ہے, اور یہ ایک مشہور آرتھوپیڈک سرجن ہے ڈاکٹر خوشنود علی باز, تو ان کی اہلیہ ہے.
اور یہ حبیب اللہ مروت تھے، سینٹ کے پہلے چیئرمین رہے تھے پاکستان، ان کی نواسی ہے. تو ان کو ٹکٹ ملا تو ساؤتھ پر زیادہ توجہ دی گئی اور نارتھ والے ناراض دکھائی دیے، یعنی دیر کو کوئی وزارت نہیں دی گئی. اچھا، ایک خاتون ان کی پرانی کارکن ہے حمیدہ شاہد، اس کو بھی ٹکٹ نہیں دی گئی، حالانکہ وہ بڑی مضبوط امیدوار تھی ٹکٹ کی، لیکن چونکہ ان کا تعلق بھی دیر سے ہے تو وہ لوگ تو آلریڈی ناراض تھے. بنیر سے ریاض خان جو پہلے CNW کے وزیر رہے تھے، ریاض خان نے اس گروپ کی قیادت تقریباً غیر محسوس طریقے سے سنبھالی ہے کیونکہ اس کو وزارت نہیں ملی. تو سوات میں ایک بندے کو وزارت ملی ہے اور وہ فضل حکیم ہے. فضل حکیم مراد سعید کے خاص آدمی ہے، جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے مراد سعید کا، اس کے انڈر اس کی صوبائی اسمبلی ہے. پہلے بھی ممبر رہے تھے، اس دفعہ اس کو وزارت دی گئی. تو نارتھ کے زیادہ لوگ ناراض ہیں اور عمران خان گروپ جو ہے اس میں زیادہ تر نارتھ کے ممبران ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ گروپ جو ہے یہ کرنے کیا جا رہا ہے؟ ابھی تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبائی کابینہ کے اندر ڈومیننٹ کر جائے گا، جبکہ امین گنڈا پور جو ہیں وہ افطار پارٹی کر رہے ہوں گے؟ تو افطاری، وہ تو افطاری بن چکے ہیں نا، گنڈا پور نہیں، گنڈا پور افطاری صاحب بن چکے ہیں. وہ تو میں کہتا رہا ہوں نا، بلکہ میں نے سب سے پہلے اس خبر کو بریک کیا تھا کہ گنڈا پور صاحب عمران کی بات نہیں مان رہے، کئی اور کی بات ماننے لگے ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے اور قدرے، یعنی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن وہ بڑی دانائی کے ساتھ چل رہے ہیں. تو دیکھیے، اس پہ میں نے بات کرنی ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یہ گروپ کیا کریں گے. ابھی کچھ نہیں کریں گے. وہ ضیاء الحق نے ایک زمانے میں کہا تھا نا، جب ملک العیار ایک بڑا گروپ نواز شریف کے خلاف لے کر آیا تھا صوبائی اسمبلی میں 80s میں، آپ کو یاد ہوگا، تو ضیاء الحق لاہور دورے پہ گئے تو نواز شریف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے. تو گنڈا پور کا قلعہ فی الحال مضبوط ہے، اسے فی الحال کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن جو ہی صورتحال، یعنی گنڈا پور تھوڑا سا بھی ہلے گا تو گروپ کو اشارہ کیا جائے گا، یہ سارے گروپس جو ہیں تب وہ حرکت میں آئیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اچھا، یہ قیوم صاحب، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کسی ٹویٹ کا ذکر کر رہے تھے. وہ ہاں، میں واقعتاً آج ایک شاید کور کمانڈر منگلہ ان کے ریزگنیشن وہ شہین سے بھائی جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے امریکہ کے اندر، بڑی ہی زہریلی قسم کی گفتگو انہوں نے کی. میں تو وہ ٹویٹ جو ہے وہ پڑھنے بھی اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اس کے اندر تو بہت کچھ زہر بھرا ہوا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، فلانا کیا جا رہا ہے، وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اور مئی کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے. یہ کیا ہے؟ مطلب ایک استعفیٰ ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی نے سروس میں تھا، ان کا اپنا معاملہ ہے، دے دیا. قیوم صاحب، یہ لوگ اب شہباز گل، شاہین صہبائی، معید پیرزادہ، وجاہت سعید خان، یہ لوگ صرف اپنے آپ کو ابھارنے کے لیے سب کچھ کرتے، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور یہ تاریخی شعور سے بھی بے بہرہ ہیں. ٹھیک ہے، منگلہ کے کور کمانڈر نے استعفیٰ دیا تو اس کو جتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے وہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑا واقعہ اس لیے نہیں ہے کہ جنرل حمید گل بھی کور کمانڈر ملتان تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا آصف نواز جنجوعہ کے خلاف، یہ تھا نا. جنرل طارق کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا تھا. جنرل سجاد غنی کراچی کے کور کمانڈر تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا تھا. تو یہ کون سی نئی بات ہے اس میں؟ سروس میں آپ اگر اپنے سینئر کے ساتھ نہیں چل سکتے کچھ مسئلہ تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ ریزائن کریں، آپ چھوڑ دیں، پھر آپ کرتے ہیں. اگر بات ماننی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے. بات نہیں ماننی ہے یا آپ کے کچھ ریزرویشنز ہوتے ہیں تو آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں. اور یہ فوج میں نئی بات تو نہیں ہے، یہ ڈسپلن فورس ہے، اور اس کے اندر ڈسپلن فورس ہے بھائی، ٹھیک ہے. وہ اب ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں ہے اس کا چیف اچھا ہے یا برا ہے، جیسا ہمیں تو نہیں علم، لیکن اگر وہ اس کے ساتھ فرض کریں نہیں چل سکتا تھا تو یہ تو ایک روایت ہے، ایک ٹریڈیشن ہے. اسے کہا، شاید اسے یہ کہا گیا ہو کہ بھئی آپ پھر ریزائن کرو، اس نے ریزائن کیا ہو. اور میں نے کہا نا کہ جنرل حمید گل جیسا جنرل
جو ایک بہت بڑا ISI کا DG رہا تھا, ان کو آصف نواز جنجوعہ نے وا آرڈیننس فیکٹری کا ہیڈ لگایا, اور اس وقت وہ کور کمانڈر ملتان تھا. انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ میں اس حیثیت پہ نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے, کوئی بڑی بات نہیں تھی. ایک اور تو جنرل ان کے حوالے سے کیا ان کے بھی کوئی ٹرانسفر وغیرہ ہو رہا تھا, کیا تھا ٹرانسفر, اب اندرونی پتہ نہیں کہ کیا معاملات ہیں, لیکن انہوں نے استعفیٰ دیا. ان کے کچھ تحفظات ہوں گے, گو کہ انہوں نے ایک ذاتی مصروفیت یا وہ شاید ریزائن میں لکھا ہے. لیکن اگر ہم فرض کریں کہ اس کو کچھ تحفظات تھی تو ٹھیک ہے نا, یہ تو ہوتا ہے سروسز میں, یہ تو صرف فوج میں نہیں, یہ تو ہر محکمے میں اس طرح ہوتا ہے. لیکن منگلا کور بڑی امپورٹنٹ کور ہوتی ہے. نہیں, اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جنرل پرویز مشرف بھی یہاں پہ پرویز مشرف منگلا کے کور کمانڈر تھے, اور انہیں اس وقت ایز اے کور کمانڈر ترقی دے کر آرمی چیف بنایا گیا. لیکن جو اہم کور ہیں نا, وہ بڑے کور تو پنڈی ہے, پشاور ہے, کوئٹہ ہے, نہیں ساری کی سارا 12, لیکن 12 وہ ایک جنرل تو تھے نا, 12 ایک جنرل تھے. ٹھیک ہے, وہ اس کے جو بھی تحفظات ہیں, لیکن یہ نئی بات نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بڑے عہدے پہ تھے, ریزائن دیا, کوئی نئی بات نہیں. پہلے بھی کور کمانڈروں نے استعفے دیے, پہلے بھی جرنیلوں نے استعفے دیے, اس میں کون سی نئی بات ہے. شاہین سے بھائی, یہ لوگ تو صحافتی مارکیٹ میں اپنے سودے بیچ رہے ہیں. وہی اس سے کوئی پوچھ لے نا, فیک نیوز کے سوداگر ہیں, فیک نیوز کے سوداگر. اس سے کوئی پوچھ لے کہ اس زمانے میں غالباً یہ ڈان میں تھے کہ جب حمید گل نے استعفیٰ دیا تھا تو آپ نے اس پہ کچھ لکھا تھا, جب جنرل طارق خان نے استعفیٰ دیا تھا تو آپ نے اس پہ کچھ لکھا تھا. حالانکہ وہ ان کے پاس اہم کور تھے, ملتان کور, کوئٹہ کور, کراچی کور. انہوں نے استعفے دیے, بس ٹھیک ہے, استعفے دیے, وہ گھر چلے گئے, اپنی پینشن لے لی. تو ٹھیک ہے, اندرونی خانہ کچھ نہ کچھ ہوگا, لیکن کم از کم یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں جسے PTI کے حمایتی جس طرح اسے پیش کیا. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو میرے پاس جو سی چھوٹی سی خبر ہے, میں نے کہا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. آپ نے خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ کے اندر عمران گروپ کی نمودار ہونے کے اشارے کر دیے ہیں, اور آپ نے امکانات ظاہر کیے ہیں کہ جہاں پہ صوبائی کابینہ کے اندر تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, یعنی کچھ لوگ صوبائی کابینہ سے باہر کیے جا سکتے ہیں اور کچھ نئی انڈکشنز ہو سکتی ہیں. یہی آپ کا مطلب ہے نا کہنے کا. تو جناب جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے جو خبر دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کابینہ کے وزراء نے بریفنگ لی ہے, بلا کے لیتے ہیں نا متعلقہ لوگوں سے کہ جناب ہاں بتائیں کیا. تو 2 چیزوں کے اوپر ان کا بڑا فوکس تھا, اور وہ فوکس کیوں تھا وہ میں ایک جملہ کہوں گا, آپ کو ساری بات جو ہے وہ کہانی سب کی سب سمجھ آ جائے گی. اور وہ 2 چیزیں تھیں, پروکیورمنٹ اور ریکروٹمنٹ. یعنی نوکریاں کتنی ہم دے سکتے ہیں, اور چیزیں اور شعبے کون کون سے جہاں پہ خریداری اور یہ اور وہ سارا کچھ ہونا. سمجھ رہے نا, میں نے آپ سے کہا نا کہ سیکٹریز کی تبدیلی پر اور بیوروکریسی کسی اور ہاتھ میں جانے سے ان کی ناراضگی, تو یہی مسئلہ ہے. کوئی پالیسی کوئی فلانا نہیں ہے, ان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ تھا کہ ریکروٹمنٹ اور پروکیورمنٹ یہ کہاں کس جگہ ہونی ہے. میں آپ کو مختصر سمرائز کرتا ہوں. ٹکٹوں پر اگر کسی سے پیسے لیے گئے ہیں, اس کی ریکوری چاہتے ہیں, وہ نہیں ہو رہی ہے. یہی بات ہے. چلیے ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں جو ہے وہ اپنے پشاور کے دورہ میں اور جہاں آپ گئے تھے وہاں ہمارے ذرا نے آپ کو پکڑ لیا تو خبریں جناب آپ کے ساتھ شیئر کی. تو ضرور جناب ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ فیک نیوز پروپیگنڈسٹس ان سے دور رہیے, اور جو آپ کو لگتا ہے کہ حالات واقعات اور حقائق پر مبنی خبریں اور تجزیے دیتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی آپ کا فرض ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے